بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے ماء راکد یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کی تعریف اور اس کی قسمیں اور ان کے حکم کے سلسلے میں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہوئے ماء راکد کی تعریف کروں، آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی قسط یعنی پانی کے مسائل قسط نمبر 2 کو نہیں سنا ہے یا سنا تو ہے لیکن بھول چکے ہیں تو پہلے اس کو سن لیں تاکہ اس قسط میں ہونے والی ماء راکد کی تعریف اچھی طرح سمجھ میں آ سکے اور اس کے احکام بھی سمجھ میں آ سکے، کیونکہ ماء راکد ماء جاری یعنی بہنے والے پانی کے مد مقابل اور ضد ہے، جیسا کہ رات دن کی ضد اور مد مقابل ہے، اور متضاد الفاظ میں سے ایک کو سمجھنے کے لیے اس کے مد مقابل کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ عربی مقولہ ہے الشیء یعرف باضدادها، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد اور مد مقابل کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ماء راکد یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد ماء جاری کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے متعلق بحث اور بات چیت قسط نمبر 2 میں ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، اب ہم قسط نمبر 2 میں بیان کردہ ماء جاری کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ماء راکد کی اصطلاحی اور عرفی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماء راکد یعنی ٹھہرا ہوا پانی وہ ہے جس کو عقل مند لوگ ٹھہرا ہوا سمجھیں اور شمار کریں۔ نمبر 2، ماء راکد وہ ہے جو ایک ہی جگہ میں اور ایک ہی وقت میں ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلتا نہ ہو۔ نمبر 3، جو تنکا، پتا یا اس جیسی ہلکی پھلکی چیز کو بھی بہا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ماء راکد کی لغوی تعریف کرتے ہوئے صاحب رد المحتار لکھتے ہیں قولہ براکد الرکود السکون والثبات، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ راکد رکود سے بنا ہے، جس کو عربی میں سکون یعنی ٹھہرنا، رکنا، اور ثبات یعنی جمنا، دیر تک رہنا اور قائم رہنا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ماء راکد اس پانی کو کہا جائے گا جو پانی رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، جمع ہوا اور قائم ہو۔ اور اس ماء راکد کی کمیت اور مقدار کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ماء کثیر یعنی زیادہ پانی۔ نمبر 2، ماء قلیل یعنی کم پانی، جن کی تعریف اور مقدار کے سلسلے میں حنفی علماء اور فقہا کی رائیں مختلف اور الگ الگ ہیں۔ چنانچہ الدر المختار میں لکھا ہے والمعتبر فی مقدار الراکد اکبر رأی المبتلا بہ فیہ، کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار یعنی کمی اور زیادتی میں اس آدمی کی رائے اور غالب گمان کا اعتبار ہوگا جس کو اس پانی سے واسطہ پڑا ہے۔ اگر وہ اس پانی کو کثیر سمجھے
تو کثیر، اور اگر قلیل سمجھے تو قلیل کہلائے گا۔ یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر الروایہ اور امام محمد کا مرجوع الیہ قول ہے، اور اسی کو معمول بھی اور صحیح ترین قول بتلایا گیا ہے۔ جبکہ صاحب رد المحتار نے لکھا ہے، اقول لیکن ذکر فی الہدایۃ وغیرها ان الغدیر العظیم ما لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماء کثیر اس جمع شدہ پانی کو کہا جاتا ہے جس کی ایک طرف کو حرکت دینے اور ہلانے سے دوسری طرف کا پانی حرکت میں نہ آئے۔ اور آگے المعراج اور امام زیلعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہی ظاہر المذہب ہے، اور اسی کو متقدمین احناف کی متفق علیہ رائے قرار دیا گیا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مرجوع عنہ قول یہ ہے کہ اگر پانی مسافت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے کم 10 یعنی 10 ہاتھ ہو تو ماء کثیر کہلائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو ماء قلیل، جس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پانی اگر 40 ہاتھ یعنی 225 فٹ کے ایریے اور علاقے میں یا اس سے زیادہ میں پھیلا ہوا ہو تو ماء کثیر کہا جائے گا، اور اگر اس سے کم میں پھیلا ہوا ہو تو ماء قلیل۔ اور یہی وہ تعریف ہے جس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے جو صحیح رائے قائم نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اس کے موافق فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ماء جاری اور ماء راکد ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح ماء کثیر یعنی زیادہ پانی ماء قلیل کی ضد ہیں، یعنی جہاں ایک کا وجود اور ثبوت ہوگا وہاں دوسرے کا وجود اور ثبوت نہیں ہوگا۔ لہذا جو پانی کثیر کہا جائے گا وہ قلیل نہیں، اور جو قلیل کہا جائے گا وہ کثیر نہیں کہا جائے گا۔ اور ان کے احکام و مسائل کے سلسلے میں علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، والغدیر العظیم اذا وقعت نجاست فی احد جانبیہ جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، کہ اگر بڑے تالاب کی کسی ایک جانب میں نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ نجاست وہاں تک اثر نہیں کرتی۔ اور صاحب در مختار لکھتے ہیں، وَكَذَا يَجُوزُ بِرَاكِدٍ كَثِيرٍ كَذَلِكَ أَيْ وَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ لَمْ يُرَ أَثَرُهُ وَلَوْ فِي مَوْضِعِ وُقُوعِ الْمَرْئِيَّةِ بِهِ يُفْتَى، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماء کثیر میں نجاست یعنی ناپاکی گر جائے تو ماء جاری کی طرح ماء کثیر کی ہر اس جانب سے طہارت حاصل کرنا درست اور جائز ہے جہاں نجاست یا اس کا اثر یعنی رنگ، مزہ اور بو میں سے کوئی ایک ظاہر نہ ہو۔ تو ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوا کہ پاکی اور ناپاکی میں ماء کثیر کا حکم ماء جاری کے حکم کی طرح ہے۔
جبکہ مائے قلیل کا حکم الگ ہے، جس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ قسط نمبر 5 میں بیان کیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب، والسلام۔